محترم ناظرین، آج آپ کو سناتے ہیں ایک پرسکون اور دل کو روشن کر دینے والا واقعہ۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک فقیر اور اس کی 5 بیٹیاں رہا کرتی تھیں۔ وہ فقیر اپنی بیوی کے ساتھ آس پاس کے گاؤں سے مانگ کر لاتا اور اپنا اور اپنی بیٹیوں کا پیٹ پالا کرتا تھا، اور اسی طرح ہی ان کا گزر بسر ہو رہا تھا، اور کبھی مانگ کر ان کو زیادہ پیسے مل جاتے تو کبھی کم، بس اسی طرح وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ آدمی ہاتھوں سے محنت کر کے کمانا نہیں چاہتا تھا، بس اس کو مانگنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ وہ آدمی اپنی بیٹیوں کو بھی کہتا کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ چلا کرو، تم لوگوں کو دیکھ کر لوگ مجھے زیادہ بھیک دیں گے۔ اس فقیر کی 5 بیٹیاں تھیں، لیکن ایک بیٹی بہت ہی سمجھدار، عقل مند اور نیک تھی، اور وہ 5 بہنوں سے چھوٹی تھی۔ ایک دن وہ چھوٹی لڑکی اپنے بابا سے کہنے لگی کہ بابا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اس سے بھیک مانگنا۔ میں نے تو سنا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا چاہیے، اور ہم لاچار یا معذور تھوڑی ہیں جو ہم بھیک مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، پھر ہم بھیک کیوں مانگیں؟ ہم اپنی محنت کا بھی تو کما سکتے ہیں۔ بابا جان، آپ محنت کر لیا کریں، اس طرح لوگوں کے سامنے جا کر آپ مانگتے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ اگر گھر میں برکت لانا چاہتے ہیں تو گھر میں حلال روزی کا پیسہ کما کر لائیں، لوگوں کے سامنے بھیک مانگ کر سوالی نہ بنیں۔ یہ سن کر اس کے باپ فقیر کو غصہ آیا، اور وہ کہنے لگا کہ یہ میرے دادا پر دادا کا پیشہ ہے، اور میں یہی کام کروں گا، اور وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے، اور تم ہوتی کون ہو مجھے سمجھانے والی؟ اس فقیر نے غصے میں آ کر اس لڑکی کا کھانا بند کر دیا کہ اگر یہ بھیک کا کھانا ہے تو تم مت کھاؤ۔ اب وہ لڑکی بھوکی پیاسی کمرے میں بیٹھی تھی، اور اس کی باقی جو 4 بہنیں تھیں ان کو بہت ترس آیا کہ ہماری بہن اس طرح بھوکی بیٹھی ہے۔ وہ 4 بہنیں اپنی چھوٹی بہن سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ ہمیں اپنی چھوٹی بہن کو کچھ نہ کچھ کھلانا چاہیے، ورنہ ایسے تو وہ بھوکی مر جائے گی۔ بڑی بہن نے چپکے سے ایک روٹی کہیں سے لے لی اور اپنی بہن کو کھلانے کے لیے اس کے پاس آئی، لیکن چھوٹی بہن بولی کہ اب میں مر جاؤں گی، لیکن بھیک کی مانگی ہوئی روٹی نہیں کھاؤں گی۔ بڑی بہن سمجھانے لگی کہ اے میری چھوٹی بہن، یہاں تمہاری جان پر بن جائے گی، اور یہاں تمہیں کون کھلائے گا؟ کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے، اور ہمارا باپ تو ہے ایسا کہ اس نے کبھی بھی زندگی میں 1 روپیہ بھی نہیں کمایا، سارا ہی زندگی میں مانگ مانگ کر کھایا ہے۔ چھوٹی بہن بولی کہ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور کرے گا۔ اب اسی طرح 3 دن گزر گئے تھے، اور اس لڑکی نے بھیک کی مانگی ہوئی روٹی نہیں کھائی تھی، اور اب اس کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس کا باپ اس کو کہنے لگا کہ اگر تم روٹی نہیں کھاؤ گی تو تمہاری حالت بگڑ جائے گی، روٹی کھاؤ اور میرے ساتھ بھیک مانگنے کے لیے چلو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اور تمہاری ماں تمہیں گھر سے باہر نکال دیں گے۔ اس لڑکی کو دھمکی دی تو وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا، نہ ہی تو میں یہ روٹی کھاؤں گی اور نہ ہی جا کر بھیک مانگوں گی، اور اگر آپ کو مجھے روٹی کھلانی ہی ہے تو جائیے اور باہر کمائیے اور پھر مجھے روٹی کھلائیے۔ باپ اس کو بہت سمجھاتا رہا، لیکن لڑکی نہ مانی۔ کہنے لگا کہ اگر تم میری بات نہ مانو گی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ آخری بار باپ نے دھمکی دی، لیکن وہ بھی اس کی ہی بیٹی تھی۔ وہ ضد پر اڑی رہی اور کہنے لگی کہ میں یہ روٹی نہیں کھاؤں گی۔ اس کے باپ نے اسے زور سے پکڑا اور کہنے لگا چلو میں تمہیں جنگل میں چھوڑ دیتا ہوں، وہاں تم درندوں کے بیچ رہو گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ جیسی بھی روٹی سامنے آئے کھا لینی چاہیے۔ اس کی ماں بھی کہنے لگی کہ بیٹی بھیک مانگنے سے اچھا اور کوئی کام نہیں ہے، محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اور پیسہ بھی مل جاتا ہے، باپ کی بات کو مان لے۔ بیٹی حیرانگی سے کہنے لگی کہ امی جان، آپ بھی ابو کی بات پر ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں۔ وہ اپنی بہنوں کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تم بھی ایسا ہی کرو گی جیسا ہماری ماں کر رہی ہے۔ تو وہ 4 بہنیں کہنے لگیں کہ نہیں،
ہم ایسا نہیں کریں گی، ہم بھیک کی مانگی ہوئی روٹی نہیں کھائیں گی۔ یہ سب باتیں سن کر باپ کو بہت ہی غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا میں تم پانچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤں گا جہاں تم لوگ پچھتاتی ہی رہو گی، پھر تم لوگوں کو یہ بھیک کی مانگی ہوئی روٹی ہی یاد آئے گی۔ اس باپ نے اپنی پانچوں بیٹیوں کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا اور خود گھر واپس آ گیا۔ باقی چار بہنیں تو بہت ڈر رہی تھیں، لیکن چھوٹی بہن بہت ہمت والی تھی۔ چھوٹی بہن کہنے لگی کہ تم لوگ ڈرو مت، بس اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، وہ ہمیں ضرور کھلائے گا پلائے گا۔ ہمارا بابا ہمیں پال نہیں سکتا تو کیا ہوا، اس دنیا کو پالنے والا بادشاہ تو ہے، وہ ہمیں ضرور کھلائے پلائے گا اور ہمیں رزق پہنچاتا رہے گا۔ اور ہمارا بابا ہم سے کوئی اچھا کام کروائے تو ہم کر بھی لیں، وہ تو ہم سے بھیک منگوانا چاہتا ہے، لیکن یہ ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ ان کا دن تو گزر گیا، لیکن اب سورج ڈوبنے کو آیا اور جنگل میں بہت سارے خوفناک جانوروں اور پرندوں کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازوں سے ساری بہنیں ڈرنے لگیں سوائے چھوٹی بہن کے۔ وہ بہن کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ابا ہمیں یہاں سے لے کر نہیں جائیں گے، ان کے ماں باپ نے تو ان کے اوپر رحم نہیں کھایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ رحم کھانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو رحم فرمانے والا ہے۔ وہ بہنیں جنگل میں لکڑیاں تلاش کرنے لگیں کہ یہاں آگ جلاتے ہیں اور روشنی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی ان کو ایک جھونپڑی سی نظر آئی جہاں پہ روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہاں چلتے ہیں اور وہاں جو لوگ ہیں ان سے پناہ لیتے ہیں، کیا پتہ کہ وہ ہماری مدد کر دیں۔ اس سوچ پر وہ بہنیں جھونپڑی کے پاس آئیں، اور وہ بہنیں جب جھونپڑی میں آئیں تو جھونپڑی میں کوئی بھی نہیں تھا اور بڑے بڑے برتن دودھ، چینی اور چاولوں سے بھرے پڑے تھے۔ ان لوگوں نے زندگی میں پہلی بار اتنا سارا راشن دیکھا تھا۔ وہ صبح کی بھوکی تھیں اور چھوٹی بہن تو کافی دنوں سے بھوکی تھی۔ بڑی بہن نے کہا کہ یہاں پر جو رہنے والا ہے وہ بہت ہی نیک دل اور کھلے دل کا ہے، چلو میں کھیر بنا دیتی ہوں اور ہم سب کھا لیں گے۔ بڑی بہن کھیر بناتی ہے اور وہ پانچوں بہنیں کھیر کھا لیتی ہیں۔ انتظار کرتی رہتی ہیں، لیکن جھونپڑی میں کوئی بھی نہیں آتا اور ان کو نیند آ جاتی ہے اور وہ وہیں سو جاتی ہیں۔ جب وہ جھونپڑی میں سو گئیں تو اس جھونپڑی کا مالک آیا جو ایک جادوگر تھا۔ وہ شہر سے دور رہ کر جنگل میں کالا علم کیا کرتا تھا۔ اس نے جب برتن دیکھے تو کھیر بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہ میں نے تو کھیر نہیں بنائی، پتہ نہیں کس نے بنائی ہے۔ اس کو بھی بہت بھوک لگی ہوئی تھی تو اس نے بھی وہ کھیر کھا لی۔ جادوگر جب اپنے کمرے میں گیا تو وہاں 5 بہنیں سو رہی تھیں۔ اس نے آواز دی کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ وہ پانچوں بہنیں ڈر گئیں اور ان لوگوں نے اپنا سارا معاملہ اس جادوگر کو بتایا۔ یہ سن کر وہ بہت ہی خوش ہوا کہ چلو میرا تو کام ہو گیا، اپنا جادو ان پر آزماؤں گا۔ وہ جادوگر کہنے لگا کہ چلو بچوں کوئی بات نہیں، تمہارے باپ نے تمہیں گھر سے نکال دیا تو کیا ہوا، آج سے میں ہی تمہارا باپ ہوں اور آؤ میرے ساتھ اس کمرے میں۔ اس کمرے میں وہ کالا جادو کیا کرتا تھا اور اس نے ایک بڑا سا شیطان کا بت بنا کر رکھا تھا جس کو وہ اپنا خدا سمجھتا تھا۔ جب اس نے ایسا کہا تو چھوٹی بہن بہت سمجھدار تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی شاطر آدمی ہے اور ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی بہنوں کو بھی اشارہ کر کے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی اس جادوگر کے پیچھے چل پڑی اور وہ کسی جگہ پر چھپ گئی۔ جادوگر نے دھیان نہیں دیا کہ پیچھے کتنی لڑکیاں تھیں۔ وہ ان کو ایک کمرے میں لے گیا اور وہاں پر اس نے ایک منتر پڑھا اور ان چاروں بہنوں پر پھونک دیا۔ اس جادو سے چاروں بہنیں چڑیا بن گئیں۔ اس جادوگر نے ہر روز ایک بلی چڑھانی تھی اپنے جھوٹے خدا کے آگے۔ ان 4 بہنوں کو اس جادوگر نے ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ پنجرے میں بند کر کے عمل کر کے وہ کافی تھک گیا تھا۔ اس کو نیند آ گئی اور وہ سونے لگا اور کہنے لگا کہ سو جاتا ہوں، صبح ہوتے ہی میں ان کو بلی چڑھا دوں گا۔ اب وہ چھوٹی بہن چپکے سے دیکھ رہی تھی اور بہت رونے لگی کہ میری وجہ سے میری باقی 4 بہنیں پھنس گئی ہیں اور اب ان کو یہاں سے کون نکالے گا؟ میں یہاں اکیلی آ جاتی اور اپنی بہنوں کو ساتھ نہ لاتی، اب میری وجہ سے میری بہنیں چڑیا بن گئی ہیں۔ وہ لڑکی دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میری بہنوں نے میری بات کو مانا، ہمیں اتنا نواز دے اور ہمیں عزت کی زندگی دے
دے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اب وہ لڑکی وہاں سے روتی ہوئی باہر ایک درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میری بہنیں اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائیں اور میری مدد کے لیے کسی کو بھیج دے۔ وہ یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ وہاں سے ایک بزرگ، ایک درویش گزرتا ہے۔ وہ اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ بیٹا اتنی رات کو تم یہاں جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ وہ لڑکی بولی کہ آپ میری مدد کو آئے ہیں۔ بزرگ کہنے لگا کہ مدد کروں گا، اپنا پورا معاملہ تو بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو۔ اس لڑکی نے پوری بات بتائی کہ اس طرح اس جادوگر نے میری بہنوں کو چڑیا بنا دیا ہے۔ بزرگ کہنے لگا کہ بیٹی تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اللہ والا کہنے لگا کہ بیٹی تم حق پر ہو اور صحیح ہو اور اللہ پاک تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ وہ کہنے لگا کہ اب مجھے وہاں لے چلو جہاں اس نے تمہاری بہنوں کو چڑیا بنایا ہے۔ لڑکی بولی کہ وہ اس کمرے میں سو رہا ہے۔ اللہ والا کہنے لگا کہ میں ذرا نماز پڑھ لیتا ہوں اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اب وہ لڑکی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی۔ اس اللہ والے بزرگ نے 4 گھنٹے عبادت کی اور آیتیں پڑھتا رہا اور آہستہ سے اس پنجرے کو اٹھا کر باہر لے آیا۔ اللہ والا کہنے لگا کہ یہاں اگر کوئی بڑا برتن مل جاتا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ اس جادوگر کے پاس بہت بڑے برتن موجود ہیں جس میں وہ کھانا بناتا ہے۔ اس لڑکی نے وہاں سے ایک کڑھائی لا کر دی۔ اس بزرگ نے کڑھائی میں تیل ڈال کر آگ جلا دی اور لڑکی سے کہا دیکھو بیٹا، جیسا جیسا میں تمہیں بولوں تم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ اللہ والا کافی دیر تک عبادت کرتا رہا۔ اب اس جادوگر کے اٹھنے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ اب وہ اٹھا اور اس نے پنجرہ سامنے نہ دیکھا تو وہ شور مچانے لگا کہ یہاں کون ہے اور کس نے اس پنجرے کو یہاں سے اٹھایا ہے۔ اتنے میں اللہ والے کی آواز آئی کہ تم نے ان معصوم بچیوں کو چڑیا بنا دیا ہے کہ تو اپنے جھوٹے شیطان کے آگے ان کی بلی چڑھائے۔ اللہ والا کہنے لگا کہ ایسی گھٹیا حرکت کر کے تو ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ تیرا شیطان نیچے ہے اور جہنم کے گڑھے میں گرا ہوا ہے اور میرا پروردگار اونچی شان والا ہے اور دنیا کو بنانے والا ہے اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ جادوگر کہنے لگا کہ تو ایسا نہیں مانے گا، تجھ پر اپنا منتر پھونکنا ہی پڑے گا تبھی تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی۔ اب اس سے پہلے کہ وہ جادوگر اس پر منتر کرتا، اللہ والے نے اپنا عمل کر دیا۔ اللہ والے نے اس کو ایک زور سے پھونک ماری جس سے وہ نیچے گر گیا۔ جب وہ اٹھا تو اس نے چھوٹی لڑکی کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر وہ اور غصے میں آ گیا کہ تو بچ کیسے گئی۔ اب ایک طرف وہ اللہ والا اور دوسری طرف لڑکی۔ جادوگر غصے سے لڑکی کی طرف بھاگا۔ اللہ والے نے لڑکی کو اشارہ کیا، لڑکی پیچھے ہٹ گئی اور وہ جادوگر اس جلتے ہوئے تیل میں جا گرا۔ جب وہ جادوگر اس کڑاہی میں گرا تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس جادوگر کا وہاں نام و نشان نہ رہا اور اس تیل میں ایک سونے کا ٹکڑا ظاہر ہو گیا۔ اللہ والے نے کہا کہ بیٹی اس تیل میں ہاتھ ڈالو اور سونے کے ٹکڑے کو نکال لو۔ لڑکی بولی کہ بابا میرے ہاتھ جل جائیں گے۔ اللہ والا کہنے لگا کہ یقین رکھو تمہارے ہاتھ نہیں جلیں گے۔ لڑکی نے اللہ کا نام لیتے ہوئے تیل میں ہاتھ ڈالا اور سونے کا ٹکڑا باہر نکال لیا۔ لڑکی کہنے لگی کہ یہ تو واقعی گرم نہیں تھا اور وہ سونے کا ٹکڑا بہت ہی قیمتی تھا۔ اللہ والا کہنے لگا کہ بیٹی تم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی اور بھیک بھی نہیں مانگنا چاہتی تھی، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ والے نے پڑھائی کی اور ان 4 چڑیوں کے اوپر پھونک مار دی۔ اب وہ چاروں چڑیاں سے انسانی حالت میں واپس آ گئیں۔ اللہ والا کہنے لگا کہ بیٹی اب تم لوگوں کو یہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں پر رہو، کھاؤ پیو اور یہ سونے کا ٹکڑا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب وہ بزرگ جانے لگا تو چھوٹی بہن کہنے لگی کہ بابا ہمارے ابو جان نے تو ہمیں چھوڑ دیا ہے اور ہم آپ کو اپنے باپ جیسا سمجھتی ہیں اور آپ نے ہمیں بیٹی سمجھا ہے، تو ہمارے ساتھ ہی رکیے اور یہاں پر رہیے۔ اللہ والا خوشی سے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 بیٹیاں ایک ساتھ ہی دے دی ہیں، اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے اور کیا ہوگی کہ میں تم 5 کا باپ بن کر رہوں۔ اس کے بعد ان 5
5 بہنوں نے گھر کی صفائی کی اور گھر کو صاف ستھرا کر دیا اور اس کالے علم کو وہاں سے ہٹا دیا اور وہاں اس بزرگ کے ساتھ رہنے لگیں۔ بے شک جو انسان اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی مایوس اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ پاک بڑی شان والا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔